خبردار ان کو کوئی آمدی کہے، یہ آمدی نہیں ہے، یہ دجال قادیانی کے پیروکار ہیں۔ جہاد فرض ہے فلسطینیاں دی آزادی واسطے اور مسجد اقصی دی آزادی واسطے، ایک مرو تو صحیح نا، بیان تے کرو نا۔ 7 ستمبر کو یہ وہ دن ہے جس دن قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد الرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ مرزائی قادیانی ہوں یا لاہوری، مرزے کو نبی مانتے ہوں یا مجدد مانتے ہوں یا مسلمان مانتے ہوں، نبی نہ بھی مانتے ہوں، جو اس کو مجدد مانتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور 2-4 ہی ہوں گے جنہوں نے اس کی حمایت نہ کی ہوگی، باقی پوری قومی اسمبلی نے اس کی حمایت کی، ووٹ دیا۔ اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جب مرزا ناصر جو اس وقت ان کا خلیفہ سوم تھا، رقبہ سے آیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں کے جلوس میں، تو اس نے اسمبلی میں اپنا موقف پیش کیا، تقریر کی۔ اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی ہم وہی لیتے ہیں جو علماء دیوبند نے لیا، آپ نبوت کے مرتبے ختم کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیان کب کہتا ہے کہ میں نے نبوت کے مرتبے ختم کیے؟ وہ تو کہتا ہے میں ذلی بروزی ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مجھے نبوت مل گئی ہے۔ تو جو علماء دیوبند نے تشریحات کی ہیں تحذیر الناس میں اور دیگر کتابوں میں، اور یہاں تک بھی ان کے ایک بزرگ اسماعیل دیوی نے لکھا ہے کہ وہ شہنشاہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں پیغمبر پیدا کر دے۔ تو ان کا مذہب تو یہ ہے کروڑوں پیغمبر اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو اگر ایک قادیان میں کر دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا ہو گیا؟ وہ تو کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت مفتی محمود صاحب تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے اسمبلی سے۔ اس وقت مولانا عبد المصطفیٰ ازہری آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ہر اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو ٹھہراتا ہو۔ اس وقت مسئلہ جو ہے نا، ایک سنی عالم دین نے اسمبلی میں اس پر منہ بند کر دیے سب کے، یعنی مرزا عبد المصطفیٰ الازہری نے دیا اور قرارداد مولانا شاہ احمد الرانی نے پیش کی۔ 7 ستمبر کو جو فیصلہ ہوا اس کو آگے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک اور پیش رفت ہوئی، امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وہ بعد میں آئین کا حصہ بھی بن گیا۔ تو یہ جو امتناع قادیانیت ہے وہ یہ ہے کہ نہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ قادیانی حج پر جا سکتے ہیں، نہ قادیانی قربانی دے سکتے ہیں، نہ قادیانی مسجد کے نام سے اپنا مرکز بنا سکتے ہیں، نہ محراب بنا سکتے ہیں، نہ اذان پڑھ سکتے ہیں۔ قادیانی شعائر اسلام میں سے کوئی اسلام کی علامت اختیار نہیں کر سکتے جس سے ظاہر ہو کہ یہ مسلمان ہیں، کوئی بات وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اب جہاں جہاں پر آواز بلند کی کہ قادیانی خلاف ورزی کر رہے ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کی، وہاں پر تو وہاں کی انتظامیہ مجبور ہوئی، بہت سی مسجدیں جو ہیں ان کی شیپ انتظامیہ نے تبدیل کرا دی، بہت سی ان کے جو مراکز تھے ان کے مینار جو ہے ختم کرا دیے، محراب ختم کرا دی، اور اذان بند کرا دی ان کی۔ ہمارے میاں صاحب تھے امیر صاحب چک سکندر میں، وہاں پر قربانی بھی بند ہوگی مرزائیوں کی، آپ مرزائی قربانی بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ کافر کیسے
اسلام کے شاعر کو اختیار کر سکتا ہے. اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے بوڑھے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا. جس جنگ کی ذکر کر رہے تھے، ذکر جگہ یمامہ کا، اس میں جو صحابہ لنگوٹی کھول چکے تھے، اب ہم نے جنگ نہیں لڑنی، بوڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اس جنگ میں ہم بھی جائیں گے. یہ ختم نبوت کی جنگ ہے. 700 حافظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. 700 1200 شہید ہوئے، ان میں 700 حافظ تھے قرآن پاک. اور عورتیں شامل ہوئیں، ام عمارہ شامل ہوئیں. مسلمہ کذاب کی قوم کو صحابہ کرام نے ریاست اسلامی کا شہری نہیں قرار دیا. آج کل کہا جاتا ہے یہ شہری ہیں، ان کو شہریوں کے حقوق حاصل ہیں، لیکن صحابہ نے ان کو شہری قرار نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید جب عراق میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے بہت بڑی فوج آئی ایرانیوں کی. اس کے جرنیل کو آپ نے 3 باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو. دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ دو، ہمارے متحد ہو کر رہو، ہمارے شہری بن جاؤ، چلو متحد ہو کر رہو، ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے. تیسری یہ ہے کہ ایسی قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو شہادت فی سبیل اللہ کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو. 3 آپشن دیے، لیکن جزیہ بھی دینا پڑے گا، متحد ہو کر بھی رہنا پڑے گا، ہمارے قوانین کا احترام بھی کرنا پڑے گا، اور صاغر بن کر رہنا ہوگا. برابر بن کے نہیں، صاغرون. صاغرون کی بات ہمارے علماء نہیں کرتے. اب جلم والے میں، فیصل آباد میں ہمارے علماء نہیں ہے کہ یہ برابر ہیں، برابر ہیں، برابر ہیں، سب برابر ہی کہتے رہے. پرانے کام کے قریب کہتے ہیں یہ صاغرون ہیں، جو بہت ہی پست ہو، چھوٹا ہو، کم درجہ رکھتا ہو، حقوق بھی اس کے محدود ہوں، اختیارات بھی اس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت خالد بن ولید نے اور دیگر اسلام کے بڑوں نے، تمام صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ مرتد جو ہے نا وہ اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتے، چاہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتد ہوں، چاہے وہ دین اسلام کی مدت ختم ہو گئی ہے یہ ارتداد کرنے والے مرتد ہوں، اور چاہے کسی شخص کو حضور نبی کریم کے بعد اب وہ نبی مان لیں، کوئی بھی مرتد ہو وہ نہیں رہ سکتا اسلامی اسٹیٹ میں. آج ہمارے ملک میں قادیانیوں کو پورے حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ مشرف دور میں ان کو تمام محکموں میں کلیدی پوسٹوں پر فائز کر دیا گیا، اور مسلسل اداروں پر قبضہ ان کا، اور عدلیہ میں ان کا بہت ہولڈ ہے، کنٹرول ہے قادیانیوں کا، اور پولیس تک، تعلیم کے محکموں تک قادیانی مسلمان بن کے گھسے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ ایک کمی رہ گئی. پتہ نہیں کیسے حالات تھے، میں کمزوری نہیں کہتا، کمی رہ گئی کہ ان کو مرتد قرار دینا چاہیے تھا. جو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مرتد ہیں، مسلمہ کو نبی ماننے والے، یہ مرتد ہیں اور یہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں، یا واپس آئیں یا پھر ان کی گردنیں قلم کی جائیں. اس وقت یہ کمی رہ گئی. بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، یہ نہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، وہ بہت بڑی پیش رفت تھی. قادیانی اس وقت فوج پر قابض ہو چکے تھے، ان کے جرنیل اکثریت میں تھے. مارشل لا کہا کہ بھٹو کی حکومت ختم کر کے قادیانی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. ان حالات میں ہمارے علماء نے جو کیا وہ اس وقت وہ ان کا عظیم کارنامہ ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مرتد جو ہوتا ہے نا وہ اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتا.
خبردار ان کو کوئی آمدی کہے، یہ آمدی نہیں ہے، یہ دجال قادیانی کے پیروکار ہیں، آمدی نہیں ہے۔ یہ دو آپشن دیے، یا تو مسلمان ہو جاؤ واپس آ جاؤ یا قتال کرو، تیسرا کوئی نہیں۔ اگر تیسرا ہے تو مجھے علماء دکھائیں، صحابہ نے کوئی تیسرا آپشن دیا ہو، تم رہ سکتے ہو۔ تم مسلمہ کذاب کو بھی نبی مانو اور تم ابو بکر صدیق کی ریاست میں رہ سکتے ہو، صحابہ کی ریاست میں رہ سکتے ہو، اسلام کی ریاست میں رہ سکتے ہو۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں رکھا گیا ہے ان کو، سعودیہ میں ان پر پابندی ہے اور کئی ممالک میں ان پر پابندی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ان کو باقاعدہ شہریت کو حقوق دیے گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے برابر